اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے تقریباً 4500 سال پرانی تاریخ میں۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے خلیل، شہنشاہ توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ یہ واقعہ صرف ایک بچے کی پیدائش کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اندھیروں میں روشنی کی پہلی کرن کا، بتوں کے شہر میں توحید کا اعلان کرنے والے عظیم پیغمبر کی آمد کا واقعہ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک بادشاہ نمرود، جو خود کو خدا کہنے لگا تھا، اس کے شہر اور میں اللہ اپنا خلیل دنیا میں بھیجاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر ہم چلتے ہیں بابل کی سرزمین میں۔ وہاں ایک شہر تھا جسے کلدہ کہتے تھے۔ یہاں کی عوام بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے بت ان کے مندروں میں رکھے تھے، مگر ان کا بادشاہ نمرود بن کنان اپنی حد سے آگے نکل گیا تھا۔ وہ اتنے غرور میں مبتلا ہو چکا تھا کہ اس نے خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ اس کی حد حکومت تک لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے دربار میں درباری نجومیوں نے آ کر خبر دی، اے بادشاہ، ستاروں کی گردش ہمیں بتاتی ہے کہ عنقریب اس شہر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ بچہ آپ کے دین کو ختم کر دے گا اور آپ کے بتوں کو توڑ دے گا۔ یہ سنتے ہی نمرود کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ اس نے فوراً حکم سنا دیا، حکم ہے، شہر کے ہر گھر کی تلاشی لی جائے، جو بھی نواں بچہ پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، مردوں اور عورتوں کو الگ کر دیا جائے۔ اس خوفناک ماحول میں ایک گھر تھا جو حقیقت میں توحید کا گھر تھا۔ وہ تھا آزر کا گھر۔ آزر خود بت تراش تھا اور وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، مگر اللہ کا کمال دیکھیے کہ اس کی بیوی حضرت ابراہیم کی والدہ ایک پارسا اور نیک خاتون تھیں۔ ان کا نام اما اللہ بنت کربیتا تھا۔ جب ان کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ انتہائی پریشان تھیں۔ کہاں چھپ کر بچے کو پیدا کریں، کس طرح اس وقت کی تلاشی سے بچائیں۔ ان کی یہ پریشانی دیکھ کر اللہ نے ایک ذریعہ بنایا۔ ایک بزرگ خاتون جو ان کی دائی تھیں، جو حقیقت میں اللہ کی فرمانبردار تھیں، وہ اما اللہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا، بہن، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گی۔ یہ بچہ خاص ہے، یہ تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ انہوں نے اما اللہ کو مشورہ دیا کہ وہ شہر سے باہر ایک غار میں چلی جائیں۔ وہاں کوئی نہیں آتا، وہاں جا کر بچے کو جنم دیں۔ چاندنی رات میں اما اللہ اور وہ خاتون چپکے سے شہر سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چل دیں۔ آخر ایک غار ملا، وہ اندھیرے غار میں داخل ہوئیں۔ وہیں اس غار میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے جسم سے ایک نور پھوٹ رہا تھا جس سے سارا غار روشن ہو گیا۔ اس خاتون نے تعجب سے دیکھا اور کہا، سبحان اللہ، یہ کیسا بچہ ہے، اس کا جسم نورانی ہے اور یہ اپنی انگلیوں سے دودھ پیتا ہے۔ اما اللہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس خاتون نے کہا، اس کا نام ابراہیم رکھو۔ کچھ دنوں بعد اما اللہ کو اپنے گھر واپس جانا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کریں؟ اگر وہ بچے کو شہر لے گئیں تو نمرود کے سپاہی مار ڈالیں گے۔ وہ پریشان تھیں۔ تب اس خاتون نے اللہ کے حکم سے اما اللہ کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا، اما اللہ، آپ بچے کو اسی غار میں چھوڑ کر جائیں، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس بچے کی پرورش اسی غار میں ہوگی۔ دیکھو، اس غار کے مینا پر اللہ نے اپنی قدرت سے ایک مکڑی کا جالا بنا دیا ہے اور جنگل کے جانور اس کی حفاظت کریں گے۔ اما اللہ نے اپنے لال کو اس غار میں رکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ دل تو کر رہا تھا کہ بچے کو نہ چھوڑیں، مگر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ شہر لوٹ آئیں۔ جب سپاہی ان کے گھر آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس بچہ ہے، تو اما اللہ نے جواب دیا،
اللہ کے حکم سے پیدا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے مر گیا۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کے کرشمے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں تنہا تھے، مگر وہ تنہا نہیں تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی پرورش کا خاص انتظام کیا۔ غار کے مینا پر مکڑی نے اتنا موٹا جالا بنا دیا تھا کہ کوئی اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی قریب آتا تو اسے لگتا کہ یہ غار صدیوں سے ویران ہے۔ اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اللہ نے اپنی قدرت سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے دودھ جاری تھا۔ وہ اپنی انگلیاں مینا میں ڈالتے اور پیٹ بھر لیتے۔ باہر جنگل کے بھیڑیے اور دوسرے درندے غار کے گرد پہرا دیتے، کسی شکاری کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ شیر اور بھیڑیے امن سے بیٹھے رہتے، کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 ماہ کے ہو گئے، اب وہ چلنے کے قابل ہو چکے تھے۔ ایک دن اماں اللہ کا دل بے تاب ہوا، وہ اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے غار کی طرف چل پڑیں۔ راستے میں ان کا دل ڈر رہا تھا، کیا پتہ بیٹا زندہ ہو یا نہ ہو، کیا پتہ درندوں نے اسے کھا لیا ہو۔ جب وہ غار کے قریب پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ باہر بھیڑیے اور شیر بیٹھے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر رک گئیں، مگر پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جانور بڑے پرامن بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے قدم بڑھایا، سب جانور ایک طرف ہو گئے، جیسے انہیں راستہ دے رہے ہوں۔ وہ غار کے مینا پر پہنچیں، مکڑی کا جالا ویسے کا ویسا تھا۔ انہوں نے ہلکے سے جالے کو ہٹایا اور اندر داخل ہوئیں۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ ان کا بیٹا زندہ اور صحت مند تھا، وہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اما اللہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ بچے کو لے کر گھر کی طرف چل پڑیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بڑے ہو رہے تھے، وہ بہت ذہین اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی، یہ لوگ ان پتھر کی مورتیوں کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ اما اللہ نے فرمایا، بیٹا، یہ بت ہیں، ہماری قوم ان کی پوجا کرتی ہے، تمہارے والد انہیں تراش کر بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، کیا یہ بت کچھ سن سکتے ہیں؟ کیا یہ کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اما اللہ نے خاموشی سے دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، پھر لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہماری سنتا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اما اللہ نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا، انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا کوئی عام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کی قوم چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتی ہے۔ ایک رات انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک روشن ستارہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جیسے ہی ستارہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ تو ستارے سے بڑا ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ پھر صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوا، سورج کی روشنی نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا آغاز تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان بتوں کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کر دی جائے۔ ایک موقع ملا جب پورا شہر کسی تہوار پر باہر گیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے، ان کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی تھیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں ڈال دی۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کی برائی کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ کر بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے پوچھا، ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ لوگوں نے آپس میں کہا، تمہیں معلوم ہے یہ بت تو بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ تم پر افسوس، تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں پیدا بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جا۔ نمرود کے حکم پر پورے شہر میں لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ 3 ماہ تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ آخر کار ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ اس کی تپش اتنی تیز تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھایا گیا۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے تو نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ سے ضرور ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، میرے لیے اکیلے ہی کافی ہے، یا اللہ، میرے لیے تو ہی بہترین ہے۔ جب آپ آگ میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ آگ کے اندر ایک باغ میں بیٹھے تھے اور فرشتے ان کے گرد تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ حضرت ابراہیم آگ سے بالکل سلامت باہر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قوم ایمان نہیں لائی۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے اکیلے ایک پوری دنیا کے سامنے حق کا پرچم بلند کیا۔ انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر وہ ڈگمگائے نہیں۔ ان کے باپ نے انہیں گھر سے نکالا مگر وہ اللہ کے دین پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ان کی نسل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ انہوں نے کعبہ بنایا اور آج تک لاکھوں مسلمان ان کے طریقے پر حج کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک شیر خوار بچہ اندھیری غار میں جنگلی درندوں کے درمیان مگر اللہ کی امان میں محفوظ رہا۔ آج اگر ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کریں تو وہ ہمیں بھی ہر مشکل سے نکالے گا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ اللہ ہمیں ان کی سچی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔